اسلام آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر جی. آپ کا شاگرد سید ندیم حضرت ترمذی عرض جی کر ہاں رہا ہوں. جی ہاں جی ہاں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آج میں نے آپ کو سننا ہے. آج میں نے اپنی سماعت کا وہ مظاہرہ کرنا ہے. آج میں نے آپ سے کلام نہیں کرنا. اچھا، کس موضوع پر؟ موضوع آپ کا ہوگا، میرا نہیں. نہج البلاغہ. او ہو ہو، واہ واہ، واہ واہ، کیا بات. میں نے کہا کہ جی میں نے سماعت کا میں مظاہرہ نے تو کرنا آپ ہے. کو بتایا تھا کہ بادل نبی تو ہی بزرگ سے سب کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بادل نبی تو ہی بزرگ قصہ مختصر، جیسے ہے نا کہ بادل خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر، ایسے ہے کہ بادل نبی تو ہی بزرگ قصہ مختصر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی جو وہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور بادل نبی تو ہی بزرگ حضور کے بعد سب سے افضل فتح حضرت علی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو بھیج دیں میری طرف سے لکھ کے، کیونکہ جہاں جہاں بھیج سکے بھیجیں. یہ آپ کا کی آواز، نام لکھ کر. یہ آپ کی جو آواز ہے نا، جی یہ پورے پاکستان میں جائے گی. بس بادل نبی تو ہی بزرگ اس سے مختصر. یہ آپ کی آواز پورے پاکستان میں جائے گی. واہ 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 واہ. اور یہ چند منٹ میں چلی جائے گی. اور ہم اعلی موجود جو ہے وہ بنیادی طور پر تفضیلی سننی ہے. تفضیلی سننی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جی جی میں جانتا ہوں، جی ہاں، میں جانتا ہوں. تفضیلی سننی. جی میں جانتا ہوں. ہاں، حضرت خواجہ قطب الدین محمود چشتی سلسلے کے بانی تھے، یہ ان کا قول ہے. یہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا، جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ گفتگو آپ کی اور میری ریکارڈ پہ ہوتی ہے، صحیح ہے. اور اس کو بہت سارے لوگ اسی طرح سنتے ہیں. واہ 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 واہ. تو اور ایک بات اور بھی میں سامعین کو بتاتا چلوں جی کہ آپ جو ہیں امام علی نقی کی اولاد سے ہیں. یہ بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ ہمیں فخر ہے اس بات کو، ہمیں فخر ہے. اور امام علی نقی کی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ نہیں، میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے شہادت عثمان کے بعد یہ فساد برپا کیا تھا کہ ہمیں وہ چاہیے، قصاص چاہیے، تو قصاص صرف ورثاء کو حق ہے مانگنے کا. 1400 میل دور بیٹھے ہوئے آدمی کو قصاص مانگنے کا حق نہیں ہے. اور یہ قصاص صرف فساد برپا کرنے کے لیے مانگا گیا تھا. یہ بات ہمارے والد نے اپنی طرف اس میں خلافت ملوکیت پہ لکھی ہے. جی ایسا ہی ہے. اور جو خلافت ملوکیت کا جو موضوع ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ جو ہے تعبدی امور کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، خدا اور اس کے رسول کے بعد ہر شخص پہ تنقید ہو سکتی ہے. یہ بنیادی طور پر غلط فلسفہ ہے بالکل. اور جن لوگوں نے یہ تکلیف کیا تھا اس کے مقاصد کچھ اور تھے. کرنے والوں نے تو تنقید رسول پہ بھی کر دی. اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول پہ تنقید نہیں کی تو میں تاریخ کے اوراق سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں. مجھے معلوم سب مجھے معلوم ہے، مجھے سب معلوم ہے، سب معلوم ہے مجھے. جن لوگوں نے بھی کی، لیکن رسول پر تنقید جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے چاند پہ تھوکنے کے نظر آ جاتا ہے. آسمان کی طرف تھوکنا ہے، اپنے ہی منہ پہ آئے گا. یہ آسمان کی طرف تھوکنا، یہ زیادہ صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا. آسمان کی طرف تھوکنا ہے. رسول پر تنقید نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مبشر کے لیے لازم ہے کہ وہ جو جس پر تبصرہ کیا جائے اس سے افضل ہے.
واہ تو واہ. حضور پہ جی یہ منطق کا اصول ہے. منطق امام جعفر صادق. جی ہاں اصول ہے کہ مبشر کے لیے لازم تو تبصرہ کرنے والے سے افضل ہو. ایسا ہی ہے. تو اللہ اچھا کے تھوڑا نبی سا تو وہی ترقی کر سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے. جو میں نے ان سے کہا تھا تو کیا نام تھے وہ جو انڈیا سے آئے تھے, ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان سے کہا, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی میری کتاب دیکھی. میں نے کہا میری بدقسمتی میں آپ کی کوئی کتاب نہیں دیکھ سکا. انہوں نے کہا میری کوئی آپ نے تقریر سنی. میں نے کہا میں ٹیلی ویژن دیکھتا نہیں ہوں اس لیے میں آپ کی تقریر سے ہی محروم رہا. ہاں مجھے کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ حسین اور یزید جو شہزادے تھے اور ان کے اقتدار کی لڑائی تھی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک نہیں 101% یقین تو اتفاق کرتا ہوں جو شہزادے تھے اور ان کے اقتدار کی لڑائی, لیکن میری ایک جینوئن مشکل ہے جو آپ حل کر دیں. آپ صاحب علم آدمی ہیں, میں جاہل آدمی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک شہزادے کے پیچھے جناب عبداللہ ہیں, جناب آمنہ ہیں, اور جناب ابو طالب ہے, اور جناب فاطمہ بنت اسد ہے, اور ان کی اولاد میں سے جناب حسنین ہے اور سیدہ زینب ہے, اور دوسرے کے پیچھے ہندا ہے, ابو سفیان ہے, معاویہ ہے. میرے ایمان کے نزدیک میرے یقین کے مطابق اگر یزید میں مسجد میں کھڑے ہو کر آواز دے مجھے بلائے, میں کہوں یہ بدبخت مسجد میں گھس گیا ہے اور اس کی ٹانگیں کاٹے, اور امام صاحب اگر میخانے میں کھڑے ہو کر آواز دے تو ان کے پاس جانا چاہیے کہ میں امام صاحب میخانہ ڈھانے گئے ہیں, چلو ان کی مدد کر. واہ واہ واہ. ہاں تو میں نے کہا میرے ایمان کہنے کہ نہیں جو حق پر ہوگا میں اس کی ہم اس کے ساتھ ہوں گے. میں نے کہا جی نبی کے حق کا فیصلہ آپ فرمائیں گے. مبشر کے لیے لازم ہے کہ تبصرہ نگار سے افضل ہو. نبی کے حق کا فیصلہ اگر آپ فرمائیں گے تو پھر آپ نبی سے افضل ہو گئے, اور جو نبی سے افضل ہو تو وہ مسلمان نہیں رہتا. تو آپ نے مجھے لاجک میں رسی کیا. میں نے آپ کو رسی کا میں تو آپ نے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ صاحب علم بات کی, مجھے بتائیے سمجھائیے کیسے. نہ دلیل ہو نہ منطق نہ مستی ہو میں خانہ. نہ دلیل ہو نہ منطق نہ مستی ہو نہ میں خانہ. گواڑی 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 ملا غم نہ گواڑی. تو اچھا ملا کا مسئلہ بالکل لاجواب ہو گئے. پھر ہماری بات ہوئی اس پر آسمانی کتابوں پر. میں نے کہا آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے. امام بخاری کا قول ہے کہ آسمانی کتابوں میں تحریف نہیں, انہوں نے معنوں میں اور تفسیر میں تحریف کی ہے. میں نے کہا آسمانی کتاب میں کوئی تحریف کر سکتا ہے خدا کی اجازت کے بغیر؟ کیسی بات آپ کر رہے ہیں استاد محترم. جی میں نے وہ آسمانی کتابیں پڑھی ہیں جی ہاں, اور ان میں تحریف نہیں ہے. نہیں قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں شک پڑا کرے اس کتاب کے بارے میں تو تم اہل کتاب سے پوچھ لیا کرو, تم سے پہلے وہ اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ یہ جو وید ہے بدھ مت والے جو اپنا ان کا ٹیکسٹ ہندوؤں کے وید, ہاں جی یہ بھی محفوظ ہیں. یہ آپ دیکھیے نا, البیرونی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں حضرت ابراہیم عراق میں آئے سیم ڈیٹس میں سیم تعلیمات کے ساتھ بھگوان کرشن ہندوستان میں آئے. البیرونی نے لکھا اور اس میں حضور کا نام بھی رشیکیش لکھا ہوا ہے کہ وہ کھجوروں والے ملک میں آئیں گے. اور رام سے مراد آدم ہے. جی ہاں آدم سے پہلے آدم, آدم سے پہلے آدم. وہ تو حضرت علی کا قول ہے کہ حضور سے میں نے پوچھا تو حضور نے 80 دفعہ کہا آدم سے پہلے آدم. اچھا استاد محترم اس گفتگو کو یہاں پر ریکارڈنگ کلوز کرتے